نہ میں نے ان کو ستایا نہ ایل ٹریٹ کیا، تیرے چچا نے مگر پھر بھی مجھ کو چیٹ کیا، تیرے چچا نے کیا جو بھی وہ بھی ٹھیک کیا، تیری مدر نے مگر کیوں اسے ریپیٹ کیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو تھوڑا سا اندر روشنیاں بکھیر دیتی ہیں، کبھی کبھی ہنسا دیتی ہیں. تو دوستو یہ اتنے مسائل سے بھری ہوئی دنیا ہے، اس میں اگر 2 لمحے آپ کو سکون کے مل جائیں، ہنسنے کے مل جائیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہمارا جو اب یہ پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اردو میں طنز و مزاح کی جو یہ روایت ہے، وہ اس پہ ہمارے جو ایکسپرٹ آج آئے ہیں، کریٹک ہیں، ناقد ہیں، وکیل ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں سیف محمود صاحب. اتفاق سے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں. ہم تمام آپ لوگوں سے درخواست کریں گے کہ ان کا زوردار تالیوں سے استقبال کیا جائے. سیف محمود صاحب ہمارے ماہرین میں سر فہرست میں ہیں جو طنز و مزاح کی اس روایت پہ روشنی ڈالیں گے، گفتگو کریں گے. دین آدھا رہ گیا، ایمان آدھا رہ گیا، آدمی کو دیکھ کر شیطان آدھا رہ گیا. دین آدھا رہ گیا، ایمان آدھا رہ گیا، آدمی کو دیکھ کر شیطان آدھا رہ گیا. یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے، زوردار تالیوں سے سیف محمود صاحب کا استقبال کریں گے. ڈاکٹر سیف محمود سے جتنا ہم نے سیکھا ہے شاید ہی کسی نے سیکھا ہوگا. اور تالیوں میں کنجوسی اچھی نہیں لگتی، تھوڑا انرجی بنائے رکھیے. اینڈ ڈاکٹر محمود، یہ بیجا الزام ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو میری شکل دیکھ کے شیطان کیوں یاد آ گیا تھا. بہرحال، ندی کا موڑ، چشمہ شیریں کا زیر و بم، ندی کا موڑ، چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کیسے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو. لہجہ ملی ہے نمک خوار ہوں تیرا، صحت زباں میں ہے بیمار ہوں تیرا، آزاد شیر ہوں گرفتار ہوں تیرا، تیرے کرم سے شہر سخن کا امام ہوں، شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام ہوں. جوش ملیح آبادی صاحب کا یہ کلام کے یہ الفاظ اس زبان کے متعلق ہیں جس کا ہم یہاں آج جشن منا رہے ہیں. اور خواتین و حضرات، انسان کے، مارک ٹوین نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک کوئی با اثر اور سب سے مضبوط ہتھیار ہے تو وہ ہے اس کی ہنسی، وہ ہے مزاح. مارک ٹوین کہتے ہیں کہ ہیومینٹی ہیز انکویسچنبلی ون ریئلی افیکٹو ویپن، لافٹر. Power, money, persuasion, supplication, persecution, these can lift at a colossal humbug, push it a little, crowd it a little, weaken it a little, but only humor can blow it away to rags and atoms at a blast. Against the assault of laughter, nothing can stand. اردو ادب کی جو زرعی تاریخ ہے اس میں طنز و مزاح کا بہت اہم مقام رہا ہے. اور ایسے ایسے چیدہ نام ہیں، اکبر الہ آبادی، دلاور فگار، شوق بہرائچی، راجہ مہدی علی خان، عادل لکھنوی، ظریف لکھنوی، ساغر خیامی اور انور مسعود، یہ سب نام ہیں. اور اس میں سے کئی نام ایسے ہیں جو ماشاءاللہ حیات جو لوگ ہیں وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں ریختہ میں. نثر میں اگر آپ دیکھیے پروز میں تو شوکت تھانوی، چودھری محمد علی رضوالوی، مشتاق احمد یوسفی صاحب. اور تہذیب کیا ہے صاحب کہ بات کہنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اردو صرف گل و بلبل اور جام و مینا کی زبان نہیں ہے، اس میں ڈسینٹ بھی ہے، اس میں ریولیوشن بھی ہے، اس میں فیمنزم بھی ہے، اس میں لیبر کی شاعری بھی ہے. لیکن ان سب چیزوں میں جو کامن چیز ہے وہ ہے تہذیب. اور شوکت تھانوی صاحب، یہیں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، لکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 1930 کی دہائی میں لکھنؤ میں تانگے پہ جا رہے تھے، تانگے والے نے گھوڑے کو مغلظات ایک گالی دے دی. وہ بات وہ کیسے کہتے ہیں، یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، اسی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس تہذیب کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ بالآخر گھوڑے کی سست رفتار سے تنگ آ کر تانگے والے نے گھوڑے کو اس کی والدہ سے اس کے ناجائز تعلقات کی یاد دہانی کرائی. تو صاحب یہ وہ مزاح ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اب میں کروں گا یہ کہ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے that the taste of the pudding is in the eating. تو
ایک بہت وسیل جو ہے کینوس ہے اردو کا طنز و مزاح کا, لیکن اس میں سے میں کچھ چیزیں آپ کے پاس لایا ہوں, آپ کے لیے لایا ہوں. تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں یہ کروں گا کہ اردو اس سفر میں, طنز و مزاح کے سفر میں جن گلی کوچوں, محلوں, کٹروں سے گزری ہے, میں ان کی آپ کو تھوڑی سی سیر کرا دوں. تو یہ سلسلہ بہت پرانا ہے. اکثر ایسا سوچا جاتا ہے کہ طنز و مزاح جو ہے وہ کوئی بہت ہی ماڈرن قسم کی چیز ہے, یا زیادہ سے زیادہ اکبر الہ آبادی, اس سے پہلے کسی نے طنز و مزاح کی شاعری نہیں کی. ایسا نہیں ہے. جہاں تک طنز کا سوال ہے تو طنز تو آپ کو میر و غالب کی غزلوں میں اور ان کے اشعار میں بھی مل جائے گا. میر کی بہت مشہور غزل ہے جو اس سے شروع ہوتی ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اس میں ایسے ایسے شعر ہیں طنزیہ کہ شیخ جو تھا مسجد میں ننگا, شیخ جو ہے مسجد میں ننگا, رات کو تھا میں خانے میں, خرقہ کرتا جبہ ٹوپی مستی میں انعام کیا. لیکن جو پیور مزاح ہے, طنز و مزاح جس کو کہا جا رہا ہے, یہ اس کی بھی تاریخ بہت پرانی ہے. مصحفی کا شعر ہے کہ بال اپنے بڑھاتے ہیں کس واسطے دیوانے, بال اپنے بڑھاتے ہیں کس واسطے دیوانے, کیا شہر محبت میں حجام نہیں ہوتا. اور مصحفی 1780 میں پیدا ہوئے, 1820 میں ان کا انتقال ہوا. خان بہادر اکبر حسین اکبر الہ آبادی صاحب سیشنز جج تھے الہ آباد میں, اور ان کا کمال صاحب یہ ہے کہ نہایت ہی کنزرویٹو قسم کی سوچ رکھتے ہوئے بھی انہوں نے ایسی زبردست طنز و مزاح کی شاعری کی ہے. ہم ایسی, ہمارا ابا بہت پڑھا کرتے ہیں کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اور وکیل کے لیے تو آپ نے فرمائی دیا کہ وہ ابھی جو صاحب یہاں نظامت فرما رہے تھے کہ جی کہ وہ شیطان کی کچھ شکل ان کو کہیں نظر آئی تھی کہ وہ پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. اور کیونکہ سیشنز جج تھے تو اس لیے ظاہر ہے کہ لیگل سسٹم پہ, جوڈیشری پہ بہت گہری نظر تھی, اس کو دیکھا تھا, خود اس میں کام کیا تھا. آپ ایک شعر سنیے صاحب ذرا. اس زمانے میں انڈین جوڈیشری واز ڈیوائیڈڈ بٹوین, ابھی بھی ہے لیکن اس کو کہا جاتا تھا دیوانی عدالت اور نظامی عدالت. تو ذرا آپ شعر سنیے کہ مجھ سے, دیوانی عدالت ہے صاحب, سول کورٹ, مجھ سے انصاف کی امید نہ رکھ اے سائل, مجھ سے انصاف کی امید نہ رکھ اے سائل, جس عدالت کا میں قاضی ہوں وہ دیوانی, دیوانی کا جس عدالت کا میں قاضی ہوں وہ دیوانی ہے. اور جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہایت ہی ان کی ذرا ریگریسو قسم کی سوچ تھی, واز اگینسٹ ریفارم. سر سید سے ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی, بس سر سید کے انتقال کے بعد ان کو ہوش آیا اور انہوں نے کہا کہ سر سید کام کرتا تھا, لیکن جب تک سر سید حیات رہے ان سے ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے ٹھنی رہتی تھی. ذرا آپ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ حاضر ہوا میں خدمت سید میں ایک رات, حاضر ہوا میں خدمت سید میں ایک رات, افسوس ہے کہ ہو نہ سکی کچھ زیادہ بات, بولے کہ تم پہ دین کی اصلاح فرض ہے, میں چل دیا یہ کہہ کے کہ آداب عرض ہے. اب بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں, یہ شعر آپ پڑھ دیں جی, تو مجھے پڑھنے دیں جی. تو نہیں بے پردہ نظر آئیں جو, یہ کیا ہے صاحب اکبر, یہ ہی از فیورنگ دی پردہ سسٹم. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں یہ اکبر جو ہے وہ پردہ سسٹم کے اگینسٹ ہے, یہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا اس لیے عورتوں کا پردہ اٹھا دیا گیا. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. کہ ایک چیز آپ کو اکبر کی اور سنا دوں میں, اور یہ اکثر سمجھاتا ہے کہ اکبر جو ہے وہ صرف شاعر تھے, ایسا نہیں ہے. اکبر کی نثر بھی بہت عمدہ ہے اور بہت زبردست طنز و مزاح ہے ان کی نثر میں بھی. اکبر فرماتے ہیں کہ میں ڈپٹی عشرت حسین کے گھر گیا. ڈپٹی عشرت حسین اکبر الہ آبادی کے صاحبزادے, اس وقت سٹنگ ڈپٹی کمشنر تھے, اس لیے ڈپٹی اکبر حسین, میں ڈپٹی عشرت حسین, میں عشرت کے گھر گیا. عشرت ڈپٹی کلیکٹر تھے, تو شام کو وکلا اور احباب کا مجمع لگ جاتا تھا. یہاں بھی لگا ہوا ہے, کچھ وکلا مجھے نظر آ رہے ہیں. وکلا اور احباب کا مجمع لگ جاتا تھا. میں گیا تو وہاں میرے کچھ شناسہ بھی تھے, اور مجھے دیکھ کے بڑھ کے آگے آئے اور آداب کیا, میں نے بھی سلام کیا.
ایک صاحب نے مجھے وہاں جو اور لوگ مجمع میں بیٹھے تھے ان سے ملوایا اور کہا کہ آپ خان بہادر اکبر الہ آبادی صاحب ہیں. لوگوں نے کہا کہ جی جی. فرمایا کہ آپ سیشنز جج تھے, اب پینشن لے لی ہے, الہ آباد یونیورسٹی کے فیلو ہیں. تو لوگوں نے کہا جی 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 بہتر بہتر. کہیں گے آپ ڈپٹی عشرت حسین کے والد ہیں. تب سب لوگ اٹھ کے آئے گیا خواہ کیا بات ہے. تو اکبر کہتے ہیں کہ مجھے بھی گھن سوجھا. میں نے جو ہے فوراً کہا کہ بھائی میں نے کل ایک بہت عجیب سا خواب دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ ریش دراز پادری جو ہے وہ پوجا کر رہے ہیں اور مصروف ہیں اس میں, اور ایک صاحب آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں. تو کوئی خاص دھیان نہیں دیتا ان کی طرف. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں ہی خدا ہوں, تب بھی ان کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ صاحب آئی ایم دی اومنی پوٹنٹ اومنی پریزنٹ گاڈ, یہ میری ہی ذات ہے, تب بھی کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. اس کے بعد جا کے کہتے ہیں کہ سنیے حضرت عیسیٰ مسیح کا باپ میں ہوں. تب لوگ اٹھ کے خواہ کیا بات ہے, لوگ سجدے میں جھک جاتے ہیں. تو اکبر کہتا ہے کہ اکبر یہ پکارا ہے لوگوں, اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اکبر یہ پکارا ہے لوگوں, اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یاروں نے کہا یہ قول غلط, تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. چلیے اکبر الہ آبادی کے بعد جو ہے, ہاں میں ایک چیز اور سنا دوں صاحب آپ کو اکبر کی. 1911 میں جو ہے آخری دربار ہوا جب کوئین وکٹوریہ ہندوستان تشریف لائی تھیں. تو اکبر جو ہے وہ دہلی اس وقت آئے تھے. اس میں ایک بہت طویل جو ہے ان کی غزل ہے, بلکہ اس کے میں آپ کو چند شعر سنا دیتا ہوں. ایک چیز اور سن لیجیے صاحب اس سے پہلے اکبری کی, کہ دیکھیے اردو شاعری جو ہے, اردو شعراء نے, اردو اسکالرز نے ہمیشہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں بہت جو ہے they have distinguished very sharply between the two, کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, عشق مجازی اور عشق حقیقی. اور اصلی جو عشق ہے وہ عشق حقیقی ہے جو اللہ سے عشق ہے, اور اس کے ان کمپیریزن ٹو اٹ جو عشق مجازی ہے جس کو میٹافوریکل لو کہا جائے گا انگریزی میں, وہ اٹس آن اے لیسر پیڈیسٹل. تو ذرا اکبر کا آپ صاحب یہ شعر سن لیجئے. حقیقی اور مجازی شاعری میں فرق یہ پایا, حقیقی اور مجازی شاعری میں فرق یہ پایا کہ وہ جامے سے باہر ہے, یہ پیجامے سے باہر. یہ دربار میں جب تشریف لائے 1911 میں, یہ دیکھیے مسلسل کچھ اشعار ہیں, وہ پڑھ دیتا ہوں میں. سر میں شوق کا سودا دیکھا, دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا, جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا, کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا. جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا, اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا, سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا, حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا. پلٹن اور رسالے دیکھے, گورے دیکھے کالے دیکھے, سنگینے اور بھالے دیکھے, بینڈ بجانے والے دیکھے, خیموں کا ایک جنگل دیکھا, اس جنگل میں منگل دیکھا. اور ڈالی میں نارنگی دیکھی, محفل میں سارنگی دیکھی, بے رنگی بارنگی دیکھی, دہر کی رنگا رنگی دیکھی, اچھے اچھوں کو بھٹکا دیکھا, بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا, منہ کو اگرچہ لٹکا دیکھا, دل دربار سے اٹکا دیکھا. اور سرخی سڑک پر کٹتی دیکھی, سانس بھی بھیڑ میں گھٹتی دیکھی, آتش بازی چھٹتی دیکھی, لطف کی دولت لٹتی دیکھی, ایک کا حصہ منو سلوا, ایک کا حصہ تھوڑا حلوا, ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا, میرا حصہ دور کا جلوہ. اور جشن عظیم اس سال ہوا ہے, شاہی فورٹ میں بال ہوا ہے, بال ڈانس بال, شاہی فورٹ میں بال ہوا ہے, روشن ہر ایک حال ہوا ہے, قصہ ماضی حال ہوا ہے مشہور کوچہ برزاں بال میں, ہے مشہور کوچہ برزن, بال میں ناچے لیڈی کرزن, طائر ہوش کا سب کے لرزن, رشک سے دیکھ رہی ہے ہر زن. ہال میں چمکی آ کے یکایک, ذری تھی پوشاک جھکا جھک, محو تھا ان کا اوج سما تک, چرخ پہ زہرا ان کی تھی گاہک. گو رقاصہ اوج فلک تھی, اس میں کہاں یہ نو کے پلک تھی, اندر کی محفل کی جھلک تھی, بزم عشرت صبح تلک تھی. کی ہے یہ بندش ذہن رسانے, کوئی مانے خواہ نہ مانے, سنتے ہیں ہم تو یہ افسانے, جس نے دیکھے ہوں وہی جانے. اب ذرا میں ایک دوسرے شاعر کی طرف آتا ہوں, دلاور فگار. صبح یہاں تمثیلی مشاعرہ تھا, اس میں ایک صاحب نے دلاور فگار صاحب کا رول بھی کیا, بہت اچھا بہت عمدہ رول کیا. دلاور فگار 1929 میں پیدا ہوئے تھے اور 1998 میں ان کا انتقال ہوا. کراچی میں یہیں تھے پہلے ہندوستان میں, اور پھر کراچی تشریف لے گئے اس کے بعد.
دلاور فگار کی صاحب میں آپ کو 2-3 چیزیں سنا دوں گا، لیکن میں پہلے ایک چیز یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نظم ہے غالب کو برا کیوں کہو، اور اس نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نظم پہلے تو بالکل ہی مزاحیہ ہے، بالکل ہی مزاحیہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر غالب ہی کیوں بھیا اور کوئی کیوں نہیں. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ غالب کیوں، اور جس طرح سے یہ نظم جو ہے وہ موڑ بدلتی ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیے. کل ایک ناقد غالب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قدر غالب مرحوم کا سبب کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ دیوان حضرت غالب کلام پاک ہے، انجیل ہے کہ گیتا ہے. سنا ہے شہر کراچی میں بھی ایک صاحب ہیں، کلام ان کا بھی غالب سے ملتا جلتا ہے، تو پھر یہ غالب مرحوم ہی کی برسی کیوں؟ مجھے بتاؤ کہ ان میں خصوصیت کیا ہے. نہ ذوق کا ہے کہیں تذکرہ، نہ مومن کا، نہ ذکر میر کہیں ہے، نہ یوم سودا ہے. یہ فیض و ماہر و جوش و فراق کچھ بھی کہیں، میری نظر میں تو غالب سے ذوق اونچا ہے. مجھے تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ، مجھے تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ، کہ میر کچھ بھی ہو شاعری تو کرتا ہے. اور یہ رنگ لائی ہے غالب کی پارٹی بندی، یہ رنگ لائی ہے غالب کی پارٹی بندی کی آج سارے جہاں میں اسی کا چرچا ہے. یہ روس والے جو غالب پہ جان دیتے ہیں، میرے خیال میں اس میں بھی کوئی گھپلا ہے. کہاں کے ایسے بڑے آرٹسٹ تھے غالب، یہ چند اہل ادب کا پروپیگنڈا ہے. اور اب دیکھیے غالب کا شعر ہے، دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب چیر دستی ایک دن. ذرا سنیے. کبھی ہے محو حسینوں سے دھول دھپے میں، کبھی کسی کا وہ سوتے میں بوسہ لیتا ہے. کبھی ہے محو حسینوں سے دھول دھپے میں، کبھی کسی کا وہ سوتے میں بوسہ لیتا ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر، مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر، مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے. جہاں رقم کی توقع ہوئی قصیدہ کہا، جہاں رقم کی توقع ہوئی قصیدہ کہا، تم ہی کہو کہ یہ معیار شاعری کیا ہے. شراب جام ہے اور جام ہاتھوں میں، مگر یہ رند بالا نوش پھر بھی پیاسا ہے. سنا یہ ہے کہ وہ صوفی بھی تھا ولی بھی تھا، اب اس کے بعد تو پیغمبری کا درجہ ہے. مجھے خبر ہے کہ غالب کی زندگی کیا تھی. آج کل کئی لوگ ہیں جن کو اسی طرح سے خبر ہے غالب کے بارے میں. مجھے خبر ہے کہ غالب کی زندگی کیا تھی، کہ میں نے حضرت غالب کا فلم دیکھا ہے. سنی جو میں نے یہ تنقید. اب آپ ذرا یہ دیکھیے صاحب کہ یہ کیسے نظم بدلتی ہے، اور صرف 3-4 اور میں اس کے آپ کو اشعار سناؤں گا. کہ سنی جو میں نے یہ تنقید تو سمجھ نہ سکا کہ اس غریب کو غالب سے دشمنی کیا ہے. بڑی جو بات تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، ادب میں حضرت غالب کا مرتبہ کیا ہے. بتایا اس کو کہ وہ زندگی کا ہے شاعر، بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے. عجب تضاد کی حامل ہے اس کی شخصیت، عجب تضاد کی حامل ہے اس کی شخصیت. عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہنستا ہے. جو اس کو روکنا چاہو تو اور تیز بہے. عجیب موج رواں ہے، عجیب دریا ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن. پھر غالب کا شعر، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، رفو کی اس کو ضرورت ہے اور نہ پرواہ ہے. وہ لکھ رہا ہے حکایت خون چکان جنوں، جبھی تو اس کے قلم سے لہو ٹپکتا ہے. بس ایک لفظ کے پردے میں داستاں کہنا، یہ فکر و فن کی بلندی اسی کا حصہ ہے. پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر، پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر، جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے. یہ دلاور فگار صاحب ہیں، لیکن یہ تو ان کا صاحب ایک رنگ ہے. اب ذرا آپ یہ سنیے صاحب دلاور فگار. کل 14ویں کی رات تھی آباد تھا کمرہ تیرا، کل 14ویں کی رات تھی آباد تھا کمرہ تیرا، ہوتی رہی دن تک دن بجتا رہا طبلہ تیرا. شوہر شناسا آشنا ہم سایہ عاشق نامہ بر، حاضر تھا تیری بزم میں ہر چاہنے والا تیرا. اور عاشق ہیں جتنے دیدور تو سب کی منظور نظر، نتھا تیرا فجا تیرا ایرا تیرا خیرا تیرا. اور ایک شخص آیا بزم میں جیسے سپاہی رزم میں، کچھ نے کہا یہ باپ ہے، کچھ نے کہا بیٹا تیرا. اور میں بھی تھا حاضر بزم میں جب تو نے دیکھا ہی نہیں، میں بھی اٹھ کر چل دیا بالکل نیا، میں بھی اٹھا کر چل دیا بالکل نیا جوتا تیرا.
اور یہ مال ایک ڈاکے میں کل دونوں نے مل کر لوٹا ہے. یہ مال ایک ڈاکے میں کل دونوں نے مل کر لوٹا ہے. انصاف اب یہ کہتا ہے آدھا تیرا آدھا میرا. اب صاحب یہ صبح وہ صاحب سنا چکے ہیں جنہوں نے دلاور فگار کا رول کیا تھا, لیکن بہت ضروری ہے اس کو دوبارہ سنانا. پنجاب یونیورسٹی میں ایک بار اردو کے بی اے کے اردو کے پرچے میں یہ سوال آ گیا تھا کہ اپنی محبوبہ کو خط لکھیے اور ان سے شادی کی درخواست کیجیے. تو اس پہ انہوں نے جو ہے کہہ گئے بس پورا ایک سنیے صاحب. عشق کا پرچہ. محو حیرت ہوں کہ وہ سیٹر تھا کتنا با کمال. محو حیرت ہوں کہ وہ سیٹر تھا کتنا با کمال. عشق کے بارے میں پوچھا جس نے پرچے میں سوال. ایسے ہی سیٹر اگر 2-4 پیدا ہو گئے, دیکھنا اس ملک میں فنکار پیدا ہو گئے. عام ہوگی عاشقی کالج کے عرض و طول میں. عام ہوگی عاشقی کالج کے عرض و طول میں. لیلا و مجنو نظر آئیں گے اب اسکول میں. عشق کے آداب لڑکوں کو سکھائے جائیں گے. عشق کے آداب لڑکوں کو سکھائے جائیں گے. غیر عاشق ہیں جو وہ عاشق بنائے جائیں گے. اور عاشقوں کو عاشقوں کو علم میں پرفیکٹ سمجھا جائے گا. عاشقوں کو علم میں پرفیکٹ سمجھا جائے گا. عشق ایک کمپلسری سبجیکٹ سمجھا جائے گا. اور امتحان ہوگا تو پوچھے جائیں گے ایسے سوال. امتحان ہوگا تو پوچھے جائیں گے ایسے سوال. اپنی محبوبہ کے بارے میں کچھ اظہار خیال. اور عشق ایک سائنس ہے یا آرٹ, سمجھا کر لکھو. عشق ایک سائنس ہے یا آرٹ, سمجھا کر لکھو. یا یہ دونوں عشق کا ہے پارٹ, سمجھا کر لکھو. اور سر کو کیا نسبت ہے سنگے آستانے یار سے. سر کو کیا نسبت ہے سنگے آستانے یار سے. تم نے سر پھوڑا کبھی معشوق کی دیوار سے. اور اپنے اندازے سے طول شام تنہائی بتاؤ. اپنے اندازے سے طول شام تنہائی بتاؤ. صرف تخمیناً شب ہجراں کی لمبائی بتاؤ. اور انڈیا کا ایک نقشہ اپنی کاپی پر بناؤ. انڈیا کا ایک نقشہ اپنی کاپی پر بناؤ. اور پھر اس میں حدود کوچہ جانا دکھاؤ. اور وصل کی درخواست پر کس کی سفارش چاہیے. وصل کی درخواست پر کس کی سفارش چاہیے. عشق کے پودے کو کتنے انچ بارش چاہیے. اور کچھ مثالیں دے کے سمجھاؤ. کچھ مثالیں دے کے سمجھاؤ. یہ قول مستند. عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. اور اپنی محبوبہ کو ایک درخواست انگلش میں لکھو. اپنی محبوبہ کو ایک درخواست انگلش میں لکھو. اس سے یہ پوچھو جواب آرزو یس ہے کہ نو. اور مدر لیلا نے تو لیلا نہ بیاہی قیس کو. مدر لیلا نے تو لیلا نہ بیاہی قیس کو. تم اگر لیلا کی ماں ہوتے تو کیا کرتے, لکھو. اور ایک عاشق 3 دن میں چلتا ہے 19 میل. ایک عاشق 3 دن میں چلتا ہے 19 میل. 3 عاشق کتنے دنوں میں جائیں گے 32 میل. اور چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھیے فالوئنگ ٹاپکس پر. چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھیے فالوئنگ ٹاپکس پر. درد دل, درد محبت, درد تمنا, درد جگر. بہت طویل نظم میں اتنی سناتا ہوں. اچھا ایک چیز اور ہے صاحب ان کی. اب غالب کیا فرماتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو اوپر سے ریولیوشن ہوتا تھا اور آتے ہیں غیب سے یا مضامی خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, ایسے ہوتا تھا صاحب. میں تو غزل ایسے آتی تھی. یہ کیا بتاتے ہیں کہ غزل کیسے لکھی جاتی ہے. کہ ایک دعویٰ تو قلم ہو تو غزل ہوتی ہے. ایک دعویٰ تو قلم ہو تو غزل ہوتی ہے. جب یہ سامان بہم ہو تو غزل ہوتی ہے. اور بھوت, آسیب, شیاطین, اجنہ حضرات. بھوت, آسیب, شیاطین, اجنہ حضرات, ان بزرگوں کا کرم ہو تو غزل ہوتی ہے. ان بزرگوں کا کرم ہو تو غزل ہوتی ہے. اور شعر نازل نہیں ہوتا کبھی لالچ کے بغیر. آپ بیٹھے, اشوک جی بیٹھے. شعر نازل نہیں ہوتا کبھی لالچ کے بغیر. دل کو امید رقم ہو تو غزل ہوتی ہے. اور پونچھ کتے کی ٹیڑھی ہو تو کچھ بھی نہ بنے. پونچھ کتے کی ٹیڑھی ہو تو کچھ بھی نہ بنے. اور تیری زلفوں میں خم ہو تو غزل ہوتی ہے. اور مفلسی, عشق, مرض, بھوک, بڑھاپا, اولاد.
مفلسی، عشق، مرض، بھوک، بڑھاپا، اولاد، دل کو ہر قسم کا غم ہو تو غزل ہوتی ہے. اور ذرا یہ آخری شعر سن لیجیے کہ صرف ٹھرے سے تو قطعات ہی ممکن ہے فگار. صرف ٹھرے سے، میں صرف قطعے لکھ سکتا ہوں، صرف ٹھرے سے تو قطعات ہی ممکن ہے فگار. ہاں اگر وسکی اور رم ہو تو غزل ہوتی ہے. ہاں اگر وسکی اور رم ہو تو غزل ہوتی ہے. اب صاحب ذرا میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں. اچھا ایک شاعر تھے صاحب شوق بہرائچی. ویسے میں راجہ مہدی علی خان کا بھی کچھ سنانا چاہتا تھا جو میرے موبائل میں ہے، جو چوری ہو گیا ہے، تو اس لیے میں نہیں سنا پاؤں گا. تو شوق بہرائچی صاحب ایک شاعر تھے. بہرائچ میں وہ وکلا کے محرر منشی ہوا کرتے تھے، کلرکس. اور ان کی جو بالکل پہلی ملازمت تھی وہ کیفی اعظمی صاحب کے والد کے منشی تھے. اور ان کی آخری ملازمت وہ میرے دادا مرحوم کے منشی تھے بہرائچ میں. ایک سے یہ وہ شاعر، اس کا آپ نے شعر ضرور سنا ہوگا لیکن یہ شاید یہ نہ پتا ہو کہ شوق صاحب کا شعر ہے کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. اب دیکھیے، اردو کا گلا گھوٹ کے اب دیش ہوا شدھ. اردو کا گلا گھوٹ کے اب دیش ہوا شدھ. ارباب سخن بیٹھ کے گھوئیاں چھیلیں. ارباب سخن بیٹھ کے گھوئیاں چھیلیں. اور دیکھیے ذرا شوق صاحب کا ایک دو چیزیں آپ کو سنا دیتا ہوں. جب فیروز خان نون پاکستان کے وزیر اعظم ہوئے اور بہت زیادہ جو ہے برے دن چل رہے تھے صاحب وہاں پاکستان میں، تو ان شوق صاحب کا شعر ہے کہ نون کے دور میں یہ تاریکی، نون کے دور میں یہ تاریکی، آفٹر نون جانے کیا ہوگا. اور ایک شعر اور دیکھیے، ذرا دیکھیے کیا طنز ہے صاحب. یہ دیکھیے ذرا کیپٹلزم پہ کیا طنز ہے. کیا شیخ و برہمن کے چرچے، کیا گورے ہیں کیا کالے ہیں، یہ لوگ تو سمجھے بوجھے ہیں، یہ لوگ تو دیکھے بھالے ہیں. اللہ غنی اس دنیا میں سرمایہ پرستی کا عالم، اللہ غنی اس دنیا میں سرمایہ پرستی کا عالم. بیزر کا کوئی بہنوئی نہیں، زردار کے لاکھوں سالے ہیں. بیزر کا کوئی بہنوئی نہیں، زردار کے لاکھوں سالے ہیں. اور یہ دیکھیے صاحب کہ کبھی بچپنا ہے کبھی ہے جوانی، یہاں آ کے پہنچی ہے اب زندگانی. ہے لالا پنکھے للائن ہے کانی، عجب چھیچا لیدر میں ہے زندگانی. اس میں جو آخری شعر ہے وہ میں خاص طور پر سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ محرر تھے اور ان کا بھی لیگل سسٹم سے تعلق تھا. اس زمانے میں بھی جوڈیشری میں کرپشن کا خاصا بول بالا تھا. ذرا اس کا آخری شعر سن لیجئے. عجب چھیچا لیدر میں ہے زندگانی، کہ عدالت کو بھی اب لبھانے لگی ہے، عدالت کو بھی اب لبھانے لگی ہے مسمات رشوت کی اٹھتی جوانی. یہ اس کا آخری شعر ہے. جب اور آگے بڑھا جائے تو ساگر خیامی، ساجد صاحب یہاں موجود، انہوں نے صبح ساگر خیامی کا بہت اچھا رول کیا. انہیں کی طرح کے بال بھی لگا کے آئے تھے. تو ساگر خیامی کا صاحب ایک بند ہے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں. اور وہ بند اس کہا تو انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ اردو جو ہے اس کا کسی خاص طبقے سے تعلق ہے یا وغیرہ وغیرہ، وہ یہ بند جو ہے وہ پورا اس مسئلے کو اس کا حل نکال دیتا ہے. اور کیا جو ہے بالکل ایپٹ ایسے چوٹ لگائی گئی ہے. ہوا یہ تھا کہ دہلی میں گوشت ملنا بند ہو گیا تھا. کوئی انوائرمنٹل لا کا کوئی ایشو تھا، ایبٹور بند تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے بند ہے ہم پر مٹن، 1 مہینہ ہو گیا ہے بند ہے ہم پر مٹن. دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن، اور کھا کے گھوئیاں کیا دکھلائیں شاعری کا بانک پن. ہو گئے پالک کا پتا نازکی سے گل بدن. 1 مہینہ ہو گیا ہے بند ہے ہم پر مٹن، دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن، اور کھا کے گھوئیاں کیا دکھلائیں شاعری کا بانک پن. ہو گئے پالک کا پتا نازکی سے گل بدن. اور نفرتوں کی جنگ میں، سنیے گا، نفرتوں کی جنگ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا. سبزیاں ہندو ہو گئیں، بکرا مسلمان ہو گیا. تو صاحب یہی بات جو ہے اردو اور ہندی کے لیے بھی صحیح ہے کہ نفرتوں کی جنگ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا. ہندی کو آپ ہندوؤں کی زبان مان لیا آپ نے، اور مسلمانوں کی زبان اردو کو مان لیا، جو کہ بالکل غلط ہے. اور یہ جشن ریختہ جو ہے یہ اس بات کی پوری عکاسی کرتا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے بند ہے ہم پر مٹن،
دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن, کھا کے گھوئیاں کیا دکھلائیں شاعری کا باک پن, ہو گئے پالک کا پتا نازکی سے گل بدن, نفرتوں کی جنگ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا, سبزیاں ہندو ہو گئیں بکرا مسلمان ہو گیا. اور دیکھیے صاحب, ابھی وہاں نیلیش مشرا جی بیٹھے تھے میرے ساتھ, تو ان سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فلموں میں اب کیا ہونے لگا ہے ایسا, یہ کس قسم, ایک زمانے میں ساحر اور مجروح اور کیفی صاحب یہ سب لوگ فلموں کے لیے لکھا کرتے تھے, اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ دل لٹے جاں کو مٹے خاصا زمانہ ہو گیا, دل لٹے جاں کو مٹے خاصا زمانہ ہو گیا, ختم دنیا سے محبت کا فسانہ ہو گیا, اور جھک کر کہا یہ کان میں اقبال نے ٹیگور سے, ایلو ایلو ہندوستان کا قومی ترانہ ہو گیا. اب یہ دیکھیے صاحب, یقین ہے کیا کیا دلی کے بارے میں شعراء نے فرمایا ہے. میر کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے, دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے, اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. اب ذرا دیکھیے یہ کیا فرماتے ہیں, یقین ہے جائے گی ایک روز جان دلی میں, تلاش کرتے ہوئے ایک مکان دلی میں. میری تو مکان مالکن بھی سامنے بیٹھی ہیں اس لیے میں کچھ, تمام دن کے سرے راہ ہم تھکے ہارے, شکم میں چوہے اچھلتے تھے بھوک کے مارے, بڑا تھا میرا شکم دوستوں میں کیا کرتا, رقم تھی جیب میں کم دوستوں میں کیا کرتا, چلا خرید کے تربوز سوئے دشت حقیر, لگی جو پاؤں میں ٹھوکر سنور گئی تقدیر. غم حیات کی راتوں میں دن نکل آیا, گرا جو ہاتھ سے تربوز جن نکل آیا. ادب سے بولا کہ ادنا غلام ہوں ساغر, جو ہو سکے نہ کسی سے وہ کام ہوں ساغر, اشارہ ہو تو میں رخ موڑ دوں زمانے کا, بنا دوں تم کو مینیجر یتیم خانے کا. میرا سبب سے لطیفہ مشاعرہ ہو جائے, پلک جھپکنے میں شاعر بھی شاعرہ ہو جائے. گناہ و شرک کی راتوں میں آفتاب ملے, عبادتیں کرے ملا تمہیں ثواب ملے. اگر میں چاہوں ملیٹھی سے رس بھری ہو جاؤں, اگر میں چاہوں ملیٹھی سے رس بھری ہو جاؤ, بغیر تیر چلائے پدم شری ہو جاؤ. میں آدمی نہیں دشمن سے ساز باز کروں, اگر میں چاہوں تو احمق کو سرفراز کروں. جو حکم کیجئے تو مردے میں جان ڈلوا دوں, میں عہد پیری میں بیوی جوان دلوا دوں. نہیں ہے دل کی تمنا جہان دلوا دے, میں ہاتھ جوڑ کے بولا مکان دلوا دے. نہیں ہے دل کی تمنا جہان دلوا دے, میں ہاتھ جوڑ کے بولا مکان دلوا دے. یہ کہہ کے گھس گیا تربوز میں وہ کالا جن, عجیب وقت ہے بگڑے ہوئے ہیں سب کے دن. یہ سرد سرد فضاؤں کا غم نہ سہتے ہم, مکان جو ملتا تو کیا تربوز میں رہتے ہم. اچھا ایک شعر اور سن لیجیے, یاد آ گیا مجھے شوق بہرائچ جی کا, کہ خوشی کو غم حیات کو ممات کہتے آئے ہیں. خوشی کو غم حیات کو ممات کہتے آئے ہیں, ہر ایک بات اب وحیات کہتے آئے ہیں. اچھا صاحب, یہ کون آ کے تصور میں میرے بیٹھ گیا. دیکھیے کس قدر رومانیت ہے شعر میں, اس مصرے میں, کہ یہ کون آ کے تصور میں میرے بیٹھ گیا, اے خدا کی مار انگلی کچل گئی میری. اچھا اس سلسلے کو آگے لے جاتے ہوئے میں اب آنا چاہوں گا انور مسعود صاحب پہ. انور مسعود صاحب یہاں تشریف لائے ریختہ میں 1-2 سال پہلے, اور انور مسعود صاحب کا کمال یہ ہے کہ آج کل کے جو سوسائٹل ایولز ہیں ان کو انہوں نے ایسا زبردست جو ہے صاحب اپنے کلام میں باندھا ہے, اور ایسا طنز کیا ہے اس پہ, ایسے پتھراؤ اس پہ کیا ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے فرمایا, انور مسعود صاحب نے, کراچی میں مجھے ملے, کہنے لگے بیٹا میرا ایک بھی شعر ایسا نہیں ہے جو آپ اپنے والدین کے ساتھ یا آپ کے والدین آپ کے ساتھ بیٹھ کے نہ سن سکیں. اور یہ بہت ضروری بات ہے, کیونکہ آج کل طنز و مزاح جس قسم کا کیا جا رہا ہے وہ طنز و مزاح تو نہیں رہ گیا ہے, ہاں اس میں یہ کہہ لیجیے کہ ولگیرٹی وغیرہ زیادہ آ گئی. بہرحال آپ ذرا انور مسعود صاحب کو سنیے. ہر سال میں 2 بار جو ہے عید کا چاند دیکھنے کے لیے رات بھر, پتہ نہیں ہے کہ صاحب کل عید ہے کہ پرسوں ہے, امام صاحب نے 30 روزے رکھے ہیں کہ 29 رکھے ہیں, بھوک کتنی لگی وغیرہ وغیرہ. دیکھا گیا چاند نہیں دیکھا گیا, دلی میں دیکھا گیا, لکھنؤ میں نہیں دیکھا گیا تو وہاں نہیں ہوگی. ذرا آپ سنیے. چاند کو ہاتھ لگا آئے ہیں اہل ہمت, چاند کو ہاتھ لگا آئے ہیں اہل ہمت,
ان کو یہ فکر ہے کہ اب جانب مریخ بڑھیں ٹورڈز مرکری. چاند کو ہاتھ لگا آئے ہیں اہل ہمت, ان کو یہ فکر ہے کہ اب جانب مریخ بڑھیں. ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں, ہم اسی فکر میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں. اور کل ایک بچوں کی محفل نے کہا, ایک شوخ بچے نے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا انشاء کا وہ ہے نا کہ بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. کل ایک بچوں کی محفل میں کہا ایک شوخ بچے نے, فیملی پلاننگ پہ ہے صاحب یہ قطع, کل ایک بچوں کی محفل میں کہا ایک شوخ بچے نے, ہماری طاق میں دشمن بہت ہوشیار بیٹھے ہیں عزیزوں دوستوں, منصوبہ بندی کے زمانے میں غنیمت ہے دو ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں. لوگ تو اس کا نام رکھا ہے انہوں نے مشورہ. لوگ تو ہر دم رہتے ہیں ٹوہ میں ایسی باتوں کی, پیار محبت کے دشمن ہیں, دل کے ایسے کالے ہیں, دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے. میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے ہیں. اور انشورنس آپ دیکھتے ہیں لکھ کے آتا ہے, آپ کوئی بھی انشورنس کا ایڈ دیکھیے اس پہ لکھ کے آئے گا انشورنس از سبجیکٹ میٹر آف سولیسیٹیشن. مطلب آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, میں انشورنس کا وکیل ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک. مطلب آپ کرائیں ہم سے بیمہ چھوڑیں سب اندیشوں کو, آپ کرائیں ہم سے بیمہ چھوڑیں سب اندیشوں کو, اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے. خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو, آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا ہے. اچھا ایک دیکھیے, آپ آج کل جو ہے گوگل کا یہ فائدہ اور نقصان ہو گیا ہے کہ آپ کوئی دوا کھائیں اس سے پہلے آپ اس کو گوگل کرتے ہیں. اب زیادہ تر دواؤں کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ صاحب کینسر ہو جائے گا, ٹیومر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سر درد کی گولی ہے اس میں سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ سر درد ہی ہوگا. اب ذرا سنیے, سائیڈ افیکٹس نام ہے اس کا. سر درد میں گولی یہ بہت زود اثر ہے پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے. سر درد میں گولی یہ بہت زود اثر ہے پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے. ہو سکتی ہے پیدا کوئی مرگی کی بھی صورت, دل تنگ و پریشان بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں, ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں. ہاں آپ کو یرقان بھی ہو سکتا ہے اس سے, جانڈس, اور پڑ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت, پڑ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت. خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر, ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر. معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس سے, ڈیمنشیا, معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور ہو سکتا ہے لاحق کوئی پیچیدہ مرض بھی, گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور ممکن ہے کہ ہو جائے نشہ اس سے ذرا سا, ممکن ہے کہ ہو جائے نشہ اس سے ذرا سا, پھر آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے اس سے. اور گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا, گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا, اس کا وہ التفات عجب التفات تھا, رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ. رنگین پہ غور فرمائیے گا. گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا, اس کا وہ التفات عجب التفات تھا, رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ. پھینکا جو اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا. ایک شاعر تھے رفیق شادانی صاحب, ابھی کچھ عرصے پہلے 2-3 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اودھی زبان میں بہت زبردست شاعری کیا کرتے تھے, طنز و مزاح کی شاعری. ذرا ایک کتنا معنی خیز شعر ہے, سنیے کہ ابلیس بھی ہم لوگن کا پہچان لیس ہے, ابلیس بھی ہم لوگن کا پہچان لیس ہے. انسان کو دیکھا تھا تو لاہور پڑا تھا, ابلیس بھی ہم لوگن کا پہچان لیس ہے. انسان کو دیکھا تھا تو لاہور پڑا تھا. ماچس لکھنوی کا ایک شعر ہے کہ سرے محشر گنہگاروں کی صف میں, سرے محشر گنہگاروں کی صف میں ہمارا دیکھو تو کتنا مولوی ہے. ایک بار یہ بھی ہوا ہے صاحب کہ دیکھیے یہ تاریخ ہے کہ بہت سارے شیعہ حضرات جو ہے ایک ساتھ ہم کمیونسٹ ہو گئے, ہم سوشلسٹ ہیں, خاص طور پہ لکھنؤ میں. یہ ایک جو ہے چلا تھا چلن. شعر سنیے, مجھے نہیں معلوم ہے کس کا ہے, بہرحال کسی شیعہ حضرت کا ہی ہے, کہ
جب سے معلوم ہوا ہے کہ خدا سنی ہے، جب سے معلوم ہوا ہے کہ خدا سنی ہے، شیعہ تیزی سے کمیونسٹ ہوئے جاتے ہیں. اچھا صاحب، اچھا انور مسعود صاحب کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے تضمین کرتے ہیں. اشوک لال صاحب کا بھی یہ کمال ہے کہ وہ تضمین کرتے ہیں، لیکن یہ غالب کی زمین میں کرتے ہیں. انور مسعود صاحب نے مومن کی زمین میں، ذرا یہ سنیے کہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہی ہوگا کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تم بھول گئے شاید، اس کا نام تم بھول گئے شاید، وہ جو دودھ شہد کی کھیر تھی، وہ جو نرم مثل حریر تھی، وہ جو آنولے کا اچار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. جو ہرن کے سیخ کباب تھے، جو ہرن کے سیخ کباب تھے، وہ جو آپ اپنا جواب تھے، وہ جو کوئٹے کا انار تھا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ جو سیب زینت باغ تھے، وہ جو سیب زینت باغ تھے، وہ جو شاخ شاخ چراغ تھے، وہ جو آلوؤں کو بخار تھا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ رقیب کے جو بغیر تھی، وہ رقیب کے جو بغیر تھی، وہ جو چاند رات کی سیر تھی، وہ رقیب کے جو بغیر تھی، وہ جو چاند رات کی سیر تھی، وہ جو عہد فصل بہار تھا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اب ایک چیز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہی چیز انور مسعود صاحب نے بھی کہی ہے اور پاپولر میرٹھی صاحب نے بھی کہی ہے. پاپولر میرٹھی صاحب نے ذرا زیادہ طویل طریقے سے کہی ہے، انور مسعود صاحب نے نہایت ہی نزاکت سے، نہایت ہی نفاست سے کہی ہے. دونوں چیزیں سن لیجیے آپ. پاپولر میرٹھی: چوتھی شادی کر کے ملا جی بہت شاداں ہوئے، چوتھی شادی کر کے ملا جی بہت شاداں ہوئے، اپنی قسمت کی بلندی دیکھ کر نازاں ہوئے، یوں جوانوں کی طرح لاہے دلہن کو ساتھ میں، آ گئی ہو جیسے سلطانہ کہیں کی ہاتھ میں. پہلے ہی دن سارے گھر کا جائزہ اس نے لیا، اپنے شوہر کی نظر کا جائزہ اس نے لیا. 4 کیلیں خاص کمرے میں نظر آئیں اسے، 4 کیلیں خاص کمرے میں نظر آئیں اسے، 3 کیلوں پر دوپٹے بھی نظر آئے ٹنگے. ملا جی سے اس نے پوچھا یہ دوپٹے کس کے ہیں، یہ ہے کس کس کی نشانی، یہ عطیے کس کے ہیں. ملا جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب: اے میری پیاری دلہن، اے آفتاب و ماہتاب، بیگمات سابقہ جو اس جہاں سے اٹھ گئیں، یہ دوپٹے ہیں انہی کی یادگار دل نشین. جب تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گی اے جانے جہاں، تو تمہارا بھی دوپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں. بولی بیگم: جب تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گی اے جانے جہاں، تب تمہارا بھی دوپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں. بولی بیگم: موت کے پنجے میں اب کی شوہر آئے گا، اب دوپٹے کا نہیں ٹوپی کا نمبر آئے گا، اب دوپٹے کا نہیں ٹوپی کا نمبر آئے گا. اب یہی بات دیکھیے، یہی بات جو ہے انور مسعود صاحب کیسے کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت، اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت، تیری تربت پر عبارت لکھیں کس مفہوم کی. What should I write on your grave? What should I inscribe on your grave? اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت، تیری تربت پر عبارت لکھیں کس مفہوم کی. اہلیہ بولی: عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی. اہلیہ بولی: عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی. وقت کتنا ہے ہمارے پاس سومیا؟ 5 منٹ. نو 5 منٹس از فائن. تو ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اور سنا دیتا ہوں میں. ایک میں دلاور فگار صاحب کا یہ سنانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ایک تو میں سب کچھ میرا اس فون کے ساتھ اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. تو یہ بہت ہی جو ہے میرے لیے دردناک بات ہے کہ میں اردو کو رومن اسکرپٹ میں پڑھ رہا ہوں اس وقت. کچھ اردو ہے لیکن کچھ رومن اسکرپٹ ہے. بہرحال یہ لیجیے صاحب. شاعر اعظم، یہ دلاور فگار ہیں. شاعر اعظم کون ہے؟ اب اس میں دیکھیے کن کن شعراء کا ذکر آتا ہے: جگر مراد آبادی، جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض، فراز، حفیظ جالندری، رئیس امروی، شکیل بدایونی، ساحر لدھیانوی، جانثار اختر، خمار، انور صابری. کسی کو نہیں چھوڑا ہے دلاور فگار صاحب نے، کسی کو بھی. ذرا آپ یہ سن لیجیے صاحب. اور کس کس طرح کے آبجیکشنز ہیں شاعر اعظم ہونے پر، کہلانے پر.
یہ بھی دیکھ لیجیے. کل ایک ادیب و شاعر و ناقد ملے ہمیں, کہنے لگے کہ آؤ ذرا بحث ہی کریں. کرنے لگے یہ بحث کی اب ہند و پاک میں وہ کون ہے کہ شاعر اعظم جسے کہیں. میں نے کہا جگر, تو کہا ڈیڈ ہو چکے. میں نے کہا جگر, تو کہا ڈیڈ ہو چکے. میں نے کہا جوش, کہا قدر کھو چکے. میں نے کہا فراق کی عظمت پہ تبصرہ, بولے فراق شاعر اعظم ارا ارا ارا. میں نے کہا کہ فیض, تو بولے کہ ریڈ ہے, ریڈ کمیونسٹ, بولے کہ ریڈ ہیں. میں نے کہا حفیظ, تو بولے کہ پیڈ ہیں. میں نے کہا ندیم, تو بولے کہ جرنلسٹ. میں نے کہا رئیس, تو بولے کہ سٹائرسٹ. میں نے کہا شکیل, تو بولے ادب فروش. میں نے کہا شکیل, تو بولے ادب فروش. میں نے کہا قتیل, تو بولے کہ بس خاموش. میں نے کہا کچھ اور, تو بولے کہ چپ رہو. میں چپ رہا تو کہنے لگے اور کچھ کہو. میں نے کہا کہ ساحر و احسان و جان نثار, بولے کہ شاعروں میں نہ کیجئے انہیں شمار. میں نے کہا کلام روش لاجواب ہے. ذرا آبجیکشن سنیے. میں نے کہا کلام روش لاجواب ہے, کہنے لگے کہ ان کا ترنم خراب ہے. میں نے کہا کہ ترنم انور پسند ہے. میں نے کہا کہ ترنم انور پسند ہے, کہنے لگے ان کا وطن دیوبند ہے. میں نے کہا کہ ان کی غزل صاف و پاک ہے, بولے کہ ان کی شکل بڑی خوفناک ہے. میں نے کہا حضرت بہزاد لکھنوی, کہنے لگے کہ رنگ ہے ان کا روایتی. میں نے کہا قمر کا تغزل ہے دل نشیں, کہنے لگے کہ ان میں تو جان ہی نہیں. میں نے کہا ظریف, تو بولے کہ گندگی. میں نے کہا سلام, تو بولے کہ بندگی. میں نے کہا خمار, کہا فن میں کچے ہیں. میں نے کہا کہ شاد, تو بولے کہ بچے ہیں. میں نے کہا کہ طنز نگاروں میں دیکھیے, بولے کہ سینکڑوں میں ہزاروں میں دیکھیے. میں نے کہا کہ شاعر اعظم ہے جعفری, کہنے لگے کہ آپ کی ہے ان سے دوستی. میں نے کہا کہ یہ جو ہیں محشر عنایتی, کہنے لگے کہ آپ ہیں ان کے حمایتی. میں نے کہا ضمیر کے ہیومر میں فکر ہے, بولے یہ کس کا نام لیا, کس کا ذکر ہے. میں نے کہا کہ یہ جو دلاور فگار ہیں, میں نے کہا کہ یہ جو دلاور فگار ہیں, بولے کہ وہ تو صرف ظرافت نگار ہیں. میں نے کہا مزاح میں ایک بات بھی تو ہے, بولے کہ اس کے ساتھ خرافات بھی تو ہے. میں نے کہا تو شاعر اعظم کوئی نہیں, کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی لازمی نہیں. میں نے کہا تو کس کو میں شاعر بڑا کہوں, کہنے لگے کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں. بیان کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ, بیان کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ. میں نے کہا حضور, تو بولے کہ شکریہ. ایک آخری چیز ساغر خیامی کی سنا کے اس کے بعد اجازت لیتا ہوں میں, کہ یار اب تو دیکھیے کوئی خط وط کسی کو لکھتا نہیں ہے, موبائل, ای میل, واٹس ایپ یہ سب ہے, کہ یار لکھتے تھے روز ایک مہجبیں کو خط. یار لکھتے تھے روز ایک مہجبیں کو خط, اور لکھتے تھے شب کے پردے میں ایک پردہ نشیں کو خط. یار لکھتے تھے روز ایک مہجبیں کو خط, اور لکھتے تھے شب کے پردے میں ایک پردہ نشیں کو خط, اور دیتا تھا روز ڈاکیا اس نازنی کو خط, پہنچے وہیں تھا چاہے لکھیں کسی کو خط. یار لکھتے تھے روز ایک مہجبیں کو خط, لکھتے تھے شب کے پردے میں ایک پردہ نشیں کو خط, اور دیتا تھا روز ڈاکیا اس نازنی کو خط, اور پہنچے وہیں تھا چاہے لکھیں کسی کو خط. آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑھی یہ بات, معشوق اس کا بھاگ گیا ڈاکیے کے ساتھ. تو خواتین و حضرات, یہ تھا اردو کا سفر, اردو شاعری کا طنز و مزاح کا سفر. اب یہ اس پہ تو بات جو ہے پوری رات چل سکتی ہے, پورا دن چل سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی کمی ہے. اور پھر یہ نہ ہو جائے کہیں جو ساغر صاحب کے ساتھ ہو گیا تھا, کہ ایک شب ہماری بزم میں جوتے جو کھو گئے, ایک شب ہماری بزم میں جوتے جو کھو گئے. ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے, کہنے لگے کہ شعر سناتے رہو یوں ہی, گنتے نہیں بنیں گے, ابھی اتنے آئیں گے. تو اس سے پہلے کہ میرے ساتھ یہ ہو, میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ ڈاکٹر محمود, بہت مزہ آیا, بہت ٹھاکے لگائے, بہت تالیاں بجی.